2020 کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو یوزلی جس طرح ہم پھر اس کے بعد جاب سرچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. 6 منتھس مجھے اس کے اندر لگے لیکن ایز سچ کوئی پروگریس نہیں ملی, جاب بھی ایز سچ کوئی نہیں ملی مجھے. ایک میرا دوست تھا حسن فاروق, انہوں نے مجھے اس کے لیے انکریج بھی کیا, سارا کچھ بتایا, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک انیبلرز کا پیج جوائن کیا. یہ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک مشکل ٹاسک ہے. اگر آپ لکی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے پہلا کی ورڈ سرچ کیا اور اس کو ایویلیٹ کیا تو شاید آپ کو ایک آپ کے ڈیفائنڈ کرائٹیریا کے اوپر پروڈکٹ مل جاتی ہوتی ہے. ای کامرس میں آنے سے پہلے چیزوں کو ایکسپلور کریں. بہت ساری فیلڈز ہیں, ہر کسی کے لیے امیزون نہیں ہے. آپ کی اس وقت ایوریج منتھلی ارننگ وہ کتنی ہے؟ سے یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بطور ورچوئل اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں اور ماہانہ 2 لاکھ روپے تک کی ارننگ کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے سکلز ہیں جنہوں نے ان کو اس قابل کیا کہ یہ ماہانہ 2 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمار حسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ای کامرس کی طرف آنے کا آپ نے کب اور کیسے سوچا؟ جی, میں نے اپنی 2020 کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو یوزلی جس طرح ہم پھر اس کے بعد جاب سرچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. 6 منتھس مجھے اس کے اندر لگے لیکن ایز سچ کوئی پروگریس نہیں ملی, جاب بھی ایز سچ کوئی نہیں ملی مجھے. تو ایک میرا دوست تھا حسن فاروق, تو وہ 2016 سے تقریباً فری لانسنگ کر رہے ہیں اور اب پچھلے 2 سالوں سے وہ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے اس کے لیے انکریج بھی کیا, سارا کچھ بتایا, کافی انہوں نے میری ہیلپ کی. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک انیبلرز کا پیج جوائن کیا, کچھ سر ثاقب اظہر کی ویڈیوز دیکھی. اس کے بعد ایک کمنگ بیچ تھا جون 2021 میں سٹارٹ ہونا تھا, اس میں نے خود کو ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے انرول کروا لیا. سر, کون سی ویڈیو دیکھی تھی ثاقب اظہر صاحب کی اور ان کی کس بات نے آپ کو موٹیویٹ کیا ای کامرس کی طرف؟ ان کی میں یوزلی جب اپنی فیس بک یا یوٹیوب کو ایکسپلور کرتا تھا تو درمیان میں وہ ایڈز آتی ہوتی تھی, وہ ڈفرینٹ آتی رہی ہیں. وہ کافی دفعہ نظروں سے گزرا, انیبلرز لوگ ارننگ اچھی کرتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا, ان ویڈیوز کو دیکھا, پھر مزید اس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے وزٹ کیا, کچھ لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھی, پھر ادھر آنے کے لیے ارادہ بنایا اور خود کو انرول کروا لیا. سر, سب سے مشکل کام ای کامرس کے اندر آپ کو کیا لگا؟ صرف یہ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک مشکل ٹاسک ہے, لیکن اس کے اندر بھی بس یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایک لیڈ ٹائم ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ لکی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے پہلا کی ورڈ سرچ کیا اور اس کو ایویلیٹ کیا تو شاید آپ کو ایک آپ کے ڈیفائنڈ کرائٹیریا کے اوپر پروڈکٹ مل جاتی ہوتی ہے. لیکن دوسری چیز جو اس کے اندر ہمیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہمیں اس کے اندر پرابلم آتی ہے, جتنے بھی ٹاسک یا جتنے بھی آپریشنز ہیں جس کے اندر ڈائریکٹلی آپ کا امیزون کا جو سیلر اکاؤنٹ ہوتا ہے, سیلر سینٹرل, جس میں وہ انوالو ہوتا ہے, وہ کام کرنے میں ہمیں کافی مشکل آتی ہے, کیونکہ سٹارٹ میں ہمارے پاس سیلر سینٹرل کی ایکسیس نہیں ہوتی. وہ صرف ہم اس کو تھیوریٹیکل دیکھ سکتے ہیں یا اس کی کچھ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس سیلر سینٹرل نہیں ہوتا. سر, آپ نے بیچلرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈگری کلائنٹس کو گریب کرنے میں ای کامرس میں جب آپ آئے کتنی کام آئی؟ اس نے بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ کیا. ایک آپ کی کمیونیکیشن سکلز بیٹر ہوتی ہیں, اور کچھ جو میری ڈگری کچھ پبلک ریلیشنز اور پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیونٹ تھی, تو جو یونیورسٹی کے ٹائم میں ہم لوگوں کو کچھ اس طرح کی اسائنمنٹس ہوتی تھی, کچھ پروجیکٹس ہوتے تھے جس میں ہم نے جا کے ایون کے پولیٹیشین سے بھی ملنا ہوتا تھا ہمارا, تو اس نے بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کیا. ایٹ لیسٹ ہماری کمیونیکیشن سکلز بیٹر کرنے میں اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ڈگری نے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے, کیا ٹپس دیں گے انہیں؟ جی, سب سے پہلے تو وہ ای کامرس میں آنے سے پہلے چیزوں کو ایکسپلور کریں. بہت ساری فیلڈز ہیں, ہر کسی کے لیے امیزون نہیں ہے یا ہر کسی کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ ہو سکتا ہے بہتر فیلڈ نہیں ہوگی. تو وہ پہلے ایکسپلور کریں چیزوں کو, اس کے بعد ایویلیٹ کریں, جو چیز ان کے انٹرسٹ کو میچ کرتی ہے اس طرف وہ ان کو جانا چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس وقت ایوریج منتھلی ارننگ وہ کتنی ہے؟
سے یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کی کانسٹنٹ انکم ہوتی ہے وہ آپ کے کلائنٹس جو آپ کو پرماننٹ مل جاتے ہوتے ہیں۔ باقی جو سروس پرووائڈنگ سے وہ ویری کرتی رہتی ہے، کسی منتھ زیادہ آپ سروسز دے دیتے ہیں تو آپ کی ایک ارننگ ذرا بہتر ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی ایک ویریشن اس کے اندر آ جاتی ہے جو آپ سروس پرووائڈنگ سے ارن کرتے ہیں۔ باقی جو آپ کے پرماننٹ کلائنٹس ہیں ان سے ایک آپ کی کانسٹنٹ انکم ہوتی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا وقت لگا ارننگ سٹارٹ کرنے میں؟ جب آپ ای کامرس میں کتنے وقت میں آپ نے سیکھا اور پھر ارننگ سٹارٹ کی؟ جی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جون 2020 میں میرا بیچ سٹارٹ ہوا تھا، تو 3 مہینے کی تو آلموسٹ ٹریننگ تھی، اور لیکن مجھے میں سٹارٹ میں فائور کی طرف آ گیا تھا تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی جابس مجھے ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو مجھے پہلا کلائنٹ ملا تھا وہ 2 ماہ کے بعد ملا تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کو پروڈکٹ ہنٹنگ بہت مشکل لگتی ہے، آپ کو سب سے مشکل کیا لگا ای کامرس میں؟ نو ڈاؤٹ کہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کا بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ مسئلہ وہی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹارٹ میں سیلر سینٹرل کی ایکسیس نہیں تھی، اور پھر اس کے لیے ہم ڈیفینیٹلی سینئرز سے رابطہ کرتے ہیں، تو جب کام نہیں ہوتا ہمارے پاس اور پھر وہاں سے اس طرح سے ہیلپ آؤٹ وہ سپورٹ ایک نہیں ملتی جس طرح سے اگر آپ کے پاس کام ہو آلریڈی پھر آپ سینئر سے لیں ہیلپ، تو وہ ایک بہت اچھی طرح سے ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ اسی سیلر سینٹرل میں جتنے آپریشنز تھے ان کے اندر آیا سٹارٹ میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ای کامرس سے 2 لاکھ روپیہ ماہانہ کمانے کے لیے کیا سکلز چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایک سکل بھی ہے اس کو آپ پالش کریں اور صحیح طرح سے اس کو مارکیٹ کریں تو آپ کسی ایک سکل سے بھی، مجھے اب سب سے زیادہ کام جو میرے پاس ہے وہ لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا ہے، تو اگر آپ کی سکلز پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر بہت اچھی ہیں تو اس کو آپ کیری آن کریں، مزید ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتے جائیں، لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کریں۔ اگر کسی کی پی پی سی اچھی ہے تو پی پی سی کا بہت اچھا کام ہے، بڑے اچھا اس کا ہمیں ریٹ ملتا ہوتا ہے اگر ہم کسی کے لیے بھی کریں، تو اپنی ایک سکل کو ایویلیویٹ کریں، اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کریں اور ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو سیکھتے رہیں۔ اچھا، لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی ڈومین میں کون کون سے کام آ جاتے ہیں؟ جی، اس کے اندر کچھ لوگ جو اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو ایک پوری پراپر نئی لسٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کی ورڈ ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور ایک مکمل کنٹینٹ رائٹنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن چونکہ ایک کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں تو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی لسٹنگ کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے، تو یہ 2 چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، تو آپ ان کے اوپر کام کریں اور اچھی ایک اس کے اندر پھر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا لیڈ ٹائم بہت اچھی طرح سے ڈیفائنڈ ہے، آپ اس کو 3 گھنٹے میں سٹارٹ میں آپ کو لگتے ہیں 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ اس کو ایک ڈیفینٹ آپ اس کو 3 گھنٹے کے اندر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، انیبلرز کا انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا؟ بہت زیادہ فرینڈلی، بہت زیادہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہے۔ سب سے بہتر چیز جو ہے وہ جو ان کے فیس بک کے پبلک گروپس ہیں وہ ای کامرس بائی انیبلرز اور انیبلرز بائی ثاقب اظہر، تو یہ آپ کے لیے ادھر ایک اوشن ہے نالج کا، آپ یہاں پہ اپنی جیسی کوئی کیوری ڈالتے ہیں تو وہ ود ان 1 منٹ آپ کو اس کا رسپانس مل جاتا ہے اور بڑے اچھے رپلائی آپ کو وہاں سے مل جاتے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہر لمحہ اسی کوشش میں ہیں، اسی خواب کی وہ تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے ویژن کو، ان کے کام کو اور ان کے اس ایٹیچیوڈ کو کہ جو وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں، ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سکل سکھانا چاہتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ڈیفینیٹلی ایک پاکستان جیسے ملک میں وہ ای کامرس کو لے کے آئے ہیں جہاں بے روزگاری بہت زیادہ، انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اب کتنے کافی تقریباً کئی لاکھ کی تعداد میں لوگ ہیں جو ای کامرس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں اور بہت تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں، تو یہ ایک ان کا انیشیٹو لیا ہوا ہے سر ثاقب اظہر کا، اس نے ڈیفینیٹلی پورے ملک کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، آپ کی اکانومی کے اندر فرق آنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ یہ تھوڑے سے آنے والے ٹائم میں یہ بہت زیادہ ایک میجر آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی اکانومی کے اندر، اور یہ سارا سر ثاقب اظہر کی وجہ سے شاید پاکستان میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے ای کامرس کی طرف۔ سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ ای کامرس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر ابھی تک تو میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کچھ ٹائم میں اپنے پرائیویٹ لیبل کی طرف آنا
اور اپنی سروس پرووائڈنگ کو بھی نہیں چھوڑنا. اس کے لیے میں نے انشاءاللہ ایجنسی کریٹ کرنی ہے, اس کو لے کے آگے جانا اور پرائیویٹ لیبل کی طرف بھی آنا. بہت بہت شکریہ عمار حسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم بے شمار انٹرویوز کر چکے ہیں, لوگ پہلے اس چیز کو سیکھتے ہیں, بطور ورچوئل اسسٹنٹ اپنا کام کرتے ہیں اور پھر اسی سے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کر کے بعد میں پرائیویٹ لیبل بزنس یا ہول سیل بزنس کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ بھی اس پہ سوچیں اور ای کامرس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.